السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قربانی کے مسائل سے متعلق ہمیں اور آپ کو آگاہی ہونی چاہیے کہ جب ہم ایک عبادت انجام دینے جا رہے ہیں تو اس عبادت سے متعلق جو بنیادی مسائل ہیں ہمیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں استطاعت بخشی ہے تو ہم ایک جانور ذبح کریں، ایک جانور کی قربانی دیں۔ اگر اللہ تعالی نے ہمیں اس لائق نہیں بنایا ہے اور ہمیں اتنی طاقت ہے کہ ہم بڑے جانور میں حصہ لے کر کے قربانی دے سکیں تو ہمیں اس طریقے پر بھی دینا چاہیے۔ اس معاملے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ قربانی گھر کے ہر فرد، ایک فیملی کے ہر شخص کی طرف سے دینا یہ واجب نہیں ہے، بلکہ قربانی یہ گھر کے ایک شخص کی طرف سے، ذمہ دار کی طرف سے، کسی شخص کی طرف سے جب قربانی دی جائے گی تو وہ ساری پوری فیملی کے لیے، پورے گھر کے افراد کے لیے وہ کافی ہوگی۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو تم میں سے ہر گھر اور ہر فیملی کی طرف سے ایک قربانی دینا یہ ضروری ہے، یعنی تم ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی ادا کرو جو کافی ہو جائے گی تمہاری پوری فیملی کے لیے، تمہارے گھر کے سارے افراد کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ قربانی گھر کا جو مالک ہے، اس فیملی کا جو ذمہ دار ہے، اس کی طرف سے وہ قربانی دی جائے تاکہ سارے لوگ اس کے اندر شریک ہو جائیں۔ اگر کئی جانور ہیں تو آپ کئی لوگوں کی طرف سے دے سکتے ہیں، لیکن گھر کے اس ذمہ دار کی طرف سے قربانی کو دینے سے تمام افراد اس کے اندر شریک ہوں گے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عطا ابن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سألت ابا ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، میں نے میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ صحابہ کرام کی قربانیاں کیسی ہوا کرتی تھی؟ تو کہتے ہیں صحابی رسول فرماتے ہیں کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ، کہ ایک آدمی اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتا تھا، فیاکلون، وہ خود کھاتے، ویطعمون، اور اس سے کھلاتے دوسرے اپنے عزیزوں کو، لوگوں کو، حتی تباہ الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے اندر فخر و مباحات داخل ہو گیا۔ قربانی کے معاملے میں، جانور ذبح کرنے کے معاملے میں لوگ فخر کرنے لگے، ریاکاری اور دکھاوا کا شکار ہو گئے۔ فصارت کما ترا، تو آج جو حالت ہے وہ تم دیکھ رہے ہو۔ تو آپ اندازہ کیجئے، یہ بھی سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مزاج یہ خلوص کا تھا، اخلاص اور ریاکاری کا تھا۔ اس کی بنا پر اس حدیث کی روشنی میں امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں والحق انہا تجزی عن اہل البیت وان کانوا 100 نفس او اکثر، یعنی ایک جانور یہ پوری فیملی کی طرف سے کافی ہو جائے گا، چاہے وہ فیملی 100 سے زائد گھرانوں پر مشتمل ہو، 100 سے زائد افراد پر مشتمل ہو، تو اس سب کی طرف سے ایک قربانی جو ہے کافی ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی، البتہ یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آج کی اس شہری زندگی میں بعض دفعہ یہ چیز بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ فیملی کسے کہا جاتا ہے، گھر کسے کہا جائے گا؟ جہاں چولہا جلتا ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی کے 4 بچے ہیں
اور چاروں الگ الگ رہتے ہیں، ان کے بیوی بچے الگ الگ ہیں، اور الگ الگ ان کا بزنس الگ ہے، ان کا کھانا چولہا الگ ہے، رہن سہن الگ ہے، تو اب قربانی کے موقع پر استطاعت ہے تو کوشش ہونی چاہیے کہ ہر جگہ ہر شخص کے اوپر قربانی ہے، ہر گھر کے لیے قربانی ہے، تو وہ اپنے اپنے فیملی کے لیے جو ہے قربانی کریں۔ یہ نہیں کہ پورا سال علیحدہ علیحدہ، سارا نظام علیحدہ، لیکن جب قربانی کا موقع آیا تو سب لوگ اکٹھا ہو گئے اور ایک جانور ذبح کر دیا، کہا سب کے لیے کافی ہے۔ تو ایسے یہاں شہروں کے اندر بعض مواقع پر یہ چیز بھی دیکھنے کو ملتی ہے جو مناسب نہیں، بلکہ اللہ نے دیا ہے، کوشش کرو اپنی فیملی کے لیے اپنے طور پر ایک قربانی اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ اصل بنیادی چیز ہے اور اس کو جو ہے آدمی کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ریاکاری اور شہرت اور دکھاوا اور بہت مہنگے جانور اور بہت زیادہ اس کی یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ جس کی جو طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق لاتے اور اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کو قربان کر دیتے۔ تو یہ اصل میں فقہی مسئلہ ہے کہ ایک جانور یا ایک بڑے جانور میں حصہ لے لینا یہ پوری فیملی کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کے لیے جو ہے ہر فرد کی طرف سے قربانی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔